حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی محفلوں کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق موت بھی ہے، مالک زندگی بھی ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو نظروں سے اوجھل ہے، رگ گردن سے قریب تر ہے، جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن۔ زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمان، شعائے لوحے خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن۔ وہ رب نطق دل و جاں، وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے متاع سخن۔ اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جبی پہ شکن، اور نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن۔ اسی کی بارگاہ سے متاع سخن، دولت سخن لے کر آج کی اس بارونق محفل کا آغاز کر رہا ہوں۔ سوال حمد ہے یا ذوالجلال والاکرام، مگر یہ بندے عاجز کہاں سے حمد کرے؟ تو ابتدا کے بھی پہلے، تو انتہا کے بھی بعد، پسے حجاب بھی تو، حسن بے نظیر بھی تو، زمانے بھر کا خبر گیر اور خبیر بھی تو، تمام تیرے شناسا ہیں اور راز بھی تو۔ وہ پاک باپ جو بیٹی کو ماں پکارتا تھا، وہ پاک مائیں شہیدوں کو جو جوان کرے، وہ حریت جو سلاسل پہلے پیروں میں، وہ تیرا باغ جو آنکھوں کی روشنی بن جائیں، بتاتے جائیں گے ایک لا شریک نور ہے تو، علی میں فلسفہ غیبت و ظہور ہے تو، تیرا ظہور ظہور مبی کا شاہد ہے، تیری صفت احد ہے اور تو ہی واحد ہے۔ اسی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کے بعد یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم نعت پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نعت یعنی توصیف رسول، نعت یعنی فضائل رسول، نعت یعنی ذکر رسول۔ دنیا نے نعت کو تو اپنا لیا، لیکن تاریخ انسانیت کا پہلا نعت گو شاعر جسے جناب ابو طالب کہتے ہیں، دنیا نے اسے فراموش کر دیا۔ نعت لکھنے کا حق اسی ذات کو ہے کہ جس نے رسول کو آغوش کی منزلوں سے معراج کی منزلوں تک دیکھا ہے، وہی رسول کی پذیرائی کر سکتا ہے، وہی رسول کی مدح سرائی کر سکتا ہے۔ نعت لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو۔ جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سجدہ کر لو، اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو۔ انہی کی بارگاہ سے اجازت لے کر آج ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم نعت نہیں پڑھتے، ہم ان الزام لگانے والوں کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ دیکھو، ہم اپنی محفل کا آغاز نعت سے کرتے ہیں۔ ہماری نعت کا کچھ انداز جدا ہوتا ہے، ہم ختمی مرتبت کے کردار پر روشنی نہیں ڈالتے، بلکہ ان کی ذات کے توسل سے اپنے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے، فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تہذیب سے آؤ، یہاں تہذیب سے بیٹھو، درگاہ محمد ہے، یہ دربار نہیں ہے۔ یا درگاہ محمد ہے، یہ دربار نہیں ہے۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے معراج الاسلام صاحب کا خداوت سخن دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں
کہ آج کی اس محفل کے صدر محترم عالی جناب مولانا فیروز علی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. آپ تمامی حضرات اور ہم بھی مل کر ان کے استقبال کے لیے نعرہ صلوات اللہ